صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا.
الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے الہی تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے الہی تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤ الہی اگر توفیق مل جائے تو خدمت قرآن کر جاؤ واجب الاحترام سامعین محترم ہر قسم کی حمد و ثنا عظمت کی بریائی وحدانیت یکتائی اس کے لیے اللہ رب العزت کی ذات کے لیے ہے لا تعداد بے حد و حساب پانی کے قطرات سے زیادہ ریت کے ذرات سے زیادہ درختوں کے پتوں سے زیادہ درود و سلام ہو اس ہادی کائنات پر جس کا نام نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی واسطے میرے نہایت قابل احترام سامعین محترم رمضان المبارک کا آخری جمعہ رمضان ہم سے بڑی تیزی کے ساتھ جدا ہو رہا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق رمضان کے مہینے میں اللہ جہنم کے 7 دروازے بند کر دیتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے اور اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے یا باغی الخیر اقبل اے نیکی کو پسند کرنے والے اے خیر بھلائی کو پسند کرنے والے آگے بڑھ ایک نیکی 10 نہیں 20 نہیں 100 نہیں
70 نہیں بلکہ ایک نیکی 700 گنا تک اللہ بڑھا چڑھا کے ثواب ادا کرتا ہے۔ آپ نے قرآن کا ایک حرف پڑھا الف، عام دنوں میں 10 نیکیاں، لیکن رمضان کے مہینے میں 700 نیکی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیسا یہ اللہ کا مہمان مہینہ ہم سے جدا ہو رہا ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، اسی کے ساتھ ایک اور اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے، یا باغی الشر اکثر، اے گناہ کرنے والے اور رک جا، اللہ کی رحمت کا مہینہ ہے یہ گناہ کرنے کا مہینہ نہیں ہے، یہ جہنم سے ذاتی کا مہینہ ہے، یہ توبہ اور استغفار کرنے کا مہینہ ہے۔ تو میں آج آپ احباب کے سامنے اسی مناسبت کے اعتبار سے چند باتیں آپ احباب کے سامنے توبہ اور استغفار کے حوالے سے آپ کی خدمت میں گزارش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کو پکی اور سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں دوستو، توبہ، تابہ یتوب توبتن کا معنی ہے پلٹ کے واپس آنا، لوٹنا، واپس مڑنا، اور یہ باب ناصر ینصر سے ہے، جس کا معنی ہوتا ہے مدد کرنا۔ اور تابہ یتوب توبتن، جو بندہ گناہ کر بیٹھا ہے وہ واپس اپنے اللہ کی طرف لوٹے، پلٹے، گناہ سے رجوع کرے، توبہ کر لے اور شرمندگی ندامت کا اظہار کرے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ آؤ میرے بھائیوں دوستو، میں آپ کے سامنے صحیح مسلم کی ایک حدیث رکھوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان المؤمن اذا اذنب كانت نقطة سوداء، جب مومن بندہ کوئی گناہ کر بیٹھا ہے، جھوٹ بولا ہے، کسی سے کوئی بے ایمانی ہو گئی ہے، دھوکہ ہوا ہے، نماز چھوڑی ہے، شرک کر بیٹھا ہے، اور شراب پی بیٹھا ہے، زنا کر بیٹھا ہے، جب کسی مومن بندے سے گناہ ہوتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اذنب كانت نقطة سوداء في قلبه، اللہ سبحانہ وتعالی اس بندے کے دل میں ایک سیاہ نقطہ لگا دیتے ہیں، جب وَإِن تاب وَنَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ، جب بندہ توبہ کرتا ہے، اپنے گناہ کی شرمندگی اور ندامت کو پکڑتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے گریہ زاری، آہ زاری، آنسو بہاتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سُقِلَ قَلْبُهُ، اللہ اس بندے کا دل دھو دیتا ہے، اللہ اس کا گناہ کو ختم کر دیتا ہے۔ اگر بندہ اپنے گناہ سے توبہ نہیں کرتا، وَإِن زَادَتْ حَتَّى يَعْلُو قَلْبَهُ، یہاں تک اس کا وہ سیاہ نقطہ بڑا ہوتا ہوتا پورا دل اس کا کالا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جامع ترمذی کے ذریعے حدیث موجود ہے، قرآن کی آیت پڑھی، کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مِمَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کہ آؤ میرے بھائیو دوستو، اللہ کی رحمت جوش میں ہے، اللہ کی رحمت بڑے جوش میں ہے،
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مجھے یاد آئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے کے بعد اس بندے کو پتہ چلا اوفو میں تو گناہ کر بیٹھا ہوں، اگر میں توبہ میں نے نہ کی، اپنے گناہ کی میں نے اپنے رب سے معافی نہ مانگی تو میرا رب مجھے پکڑ لے گا. اگر میں نے معافی مانگ لی میرا رب مجھے معاف کر دے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث، صحیح مسلم کی، آقا علیہ السلام نے فرمایا جب بندے سے گناہ ہوتا ہے اس کے دل میں یہ بات آتی ہے، پھر انسان اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے، جب اللہ کے سامنے 2 رکعتیں پڑھتا ہے اور اللہ سے معافی مانگتا ہے اور اپنی نماز کے اندر یہ دعا پڑھتا ہے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک انک انت الغفور الرحیم. ساری کائنات امام نے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی فرشتیاں دے سامنے اس بندے دا فخر کرتے ہیں جڑا بندے نو پتہ چل گیا کہ میں گناہ کر بیٹھا. وہ گناہ نو گناہ سمجھدا ہے، گناہ نو نیکی نہیں سمجھدا. اور جھوٹ نہ بولیے تے کاروبار نہیں چلدا، جھوٹ بولنا اسی گناہ نہیں سمجھدے تو بھائیو گناہ نو گناہ سمجھو اور نیکی کو نیکی سمجھو. اللہ اکبر کبیرہ. آج میں انشاءاللہ آپ احباب کے سامنے قرآن کے چند دلائل اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چند حدیثیں اور پھر میں آپ کے سامنے اینڈ پہ وہ چند کلمات بتاؤں گا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی پڑھا کرتے تھے اور اپنی امت کو بھی نبی علیہ السلام سبق دے کے گئے. اللہ اکبر بھائیو. تو میرے بھائیو دوستو، گناہ یہ ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون. ہر بنی آدم کا بیٹا گناہگار ہے. کوئی بندہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے کبھی گناہ کیا ہی، کوئی بندہ نہیں کر سکتا یہ دعویٰ. کوئی حاجی ہو، کوئی نمازی ہو، کوئی سخاوت کرنے والا ہو، کوئی قرآن پڑھنے والا ہو، کوئی عالم دین ہو، کوئی حافظ ہو، کوئی قاری ہو، کوئی بندہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں ہے. گناہ ہو سکتا ہے لیکن میرے بھائیو دوستو سب سے بہترین گناہگار وہ ہے جو گناہ کرنے کے بعد اپنے رب سے معافی مانگ لیتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ کی حدیث ہے، ابن ماجہ کی، آقا علیہ السلام نے فرمایا جدو بندہ سچے دل نال اپنے رب کو معافی مانگتا ہے، اللہ دے کو دعا کرتا ہے، اللہ میں تو وڈا گناہگار کوئی نہیں، عرشاں والیا دیکھو وڈا غفار کوئی نہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ فرماندے نے جیڑا بندہ سچے دل نہ میرے کولو توبہ کر لوے، اللہ پاک نے فرمایا حدیث قدسی ہے، اللہ فرماندے نے میں اس بندے نو معاف نہ کراں، مینوں رب نو حیا آندی ہے، رب کہندے مینوں شرم آندی ہے، میں شرم محسوس کرنا کہ میں اس بندے نو معاف نہ کراں. اگر میرے بھائیو دوستو اسی رب کو معافی منگی نہ، گناہ گناہ سمجھی نہ، پھر دیکھنا انجام کی ہویا. پہلیاں قوماں دا حال دیکھ لو. مسعود علیہ السلام، ہود علیہ السلام، قرآن چ واقعہ ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار نہیں، 4-5 دفعہ موجود ہے کہ جنیاں قوماں نے گناہ کیتے پھر گناہاں تے ڈٹ کا تکبر کیتا، قہار کیتا، اسی جناب ٹھیک ہے تسی جناب غلط ہو، اسی معافی کو منگی، اسی کڑا گناہ کرنے ہیں. اللہ نے انہاں قوماں دا صفحہ ہستی تو نام ہی ختم کر دیتا. تباہ و برباد ہو گیا وہ قوماں، ستیہ ناس ہو گیا انہاں قوماں دا. میرے بھائیو دوستو آؤ اج رب دے در تے جھک جائیے. اسی سارے گناہگار
پاپیاں اج رب دے در تے جھک جائیے اون دے کول سچے دل نال توبہ کر دیے رب معاف کرنے والا ہے میرے بھائیو دوستو توبہ دا مطلب اے نہیں کہ گناہ بھی کرتے رہو نہ توبہ بھی کرتے رہو نہ اگر کوئی جناب شراب پین والا بندہ ہے ان دی توبہ ہے کہ شراب چھڑ دے اللہ کو معافی منگے اگر کوئی جناب ظلم زیادتی کرنے والا ہے اور ظلم تو باز آ جائے اگر جناب کوئی بندہ بے نماز ہے وہ نماز شروع کر دے ان دی توبہ ہے یہ نہیں کہ زبان تو توبہ ہوئے نماز دے لاگے نہ جاوے زبان تو توبہ جناب شرک دے سارے کام دندے کھلے ہو زبان تو توبہ اوکھے زبان تو جھوٹ بھی ہوئے نہیں گناہاں نوں چھڈاں گے پھر توبہ ہوئے گی اگر گناہ نہیں چھڈاں گے پھر توبہ میرے بھائیو بالکل کسے کام دی نہیں بیکار ہے وہ توبہ آؤ میرے بھائیو دوستو میں انعام کرام قرآن حدیث سے بیان کرام جڑے لوگ اللہ دے کولوں توبہ کرتے نے استغفار کرتے نے اللہ دے کولوں معافی مانگتے نے اللہ انہاں بندیاں نوں نام کی دے گا تیرے میرے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری کائنات امام تے ساری کائنات امام تے اللہ رب العزت دی ذات نے قرآن نازل فرمایا اور میرے بھائیوں دوستو اے پکھا بندی کر دے آقا اسلام دے پاک سینہ تے اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن نازل فرمایا آقا اسلام نے فرمایا جڑے بندے اللہ دے کولوں استغفار کردے نے ندامت شرمندگی دا اظہار کردے نے انہاں نوں پتہ ہے اگر اسی حالت چ موت آ گئی تے موت فرعون جیسی آئے گی اور موت دے وقت تے فرعون نے کیا ہمیں مسلمان ہونا موت دے وقت میرے بھائیو مالم یوں کر گئے جدو جان ہنسی نوں پہنچنی شروع ہو جاوے آقا اسلام نے فرمایا اللہ ادو کسی بندے دی توبہ بھی قبول نہیں کرتے میرے بھائیو دوستو اج اللہ نے عزت عطا کی ہے اج اللہ نے جناب صحت عطا کی ہے اج میرے بھائیو دوستو میرے مسلمان میرے توجہ فرمانا دا چاہ کے بیٹھنا اج اللہ نے جناب ٹائم دیتا ہے صحت عطا کی ہے اور قرآن دی سے دولت عطا کی ہے اگر اسی اینا ساریاں چیزاں دی قدر نہ کریے اللہ دے کولوں اپنے گناہاں دی معافی نہ منگیے میرے بھائیو پھر سارا انجام بڑا بھڑا ہوئے گا بڑا برا انجام ہوئے گا اگر اسی اج گناہاں نوں چھڈ دیواں گے جڑا جھوٹ بولدا ہے جھوٹ چھڈ دیوے جڑا زنا کردا ہے وہ زنا چھڈ دیوے تیری بیوی میری بہن بے پردہ ہے وہ پردہ شروع کر دیوے اے بھی نہیں کہ جناب ہاتھ دی تسبیح ہوے جناب پردہ نہ کیتا ہوے ایسی میرے بھائیو کوئی توبہ نہیں اگر میری بہناں توبہ کرتیاں رہن تے اپنے چہرے تو وال بھی پٹ دیا رہن اللہ دی قسم کوئی توبہ نہیں جے اور میرے ویر مسلمان بھائیو اگر اج اسی گناہاں نوں نہیں چھڈاں گے توبہ نہیں کراں گے نظام بڑا بڑا قرآن چ موجود ہے تیرے میرے محبوب مدنی سرکار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ پاک نے آپ دے تاج سینے تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا اللہ اکبر کبیرہ اور جڑا بندہ توبہ کرتا ہے اللہ رو کی انعام عطا کرے گا آؤ میرے بھائیو ٹھاریاں سپارہ سورہ کریم اللہ پاک نے فرمایا یا توجہ فرمانا قرآن پیش کر رہا اللہ پاک فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا اور لوگ جڑے جنہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا ایمان لے کے آ گئے نے کلمہ پڑھ کے در اسلام سے داخل ہو گئے تو انہوں نے خطاب کر رہا اللہ اکبر کبیرہ اللہ فرماتے نے میرے بندیو میرے کولوں توبہ کرو تے توبہ کیویں نہیں کرنی ہے توبہ نصوحا پکی توبہ کہ اس توبہ تو بعد پھر گناہ ہوئے پھر گناہ نہ ہوئے جناب مسجد آ کے یا اللہ تو معاف کر دے یا اللہ تو پردہ
پروردگار اللہ تو معاف کر دے مسجد جو باہر نکلے سب تو پہلے مال صاحب نو فون کر بھاجی کتھے ہو یہ نکلن تے مسجد تو کہتا میں چلو بول مسجد میں توبہ کرن دا یا اللہ معاف کر دے میں جھوٹ نہیں بولتا مسجد باہر نکلا فوری سب تو پہلے تیرا جھوٹ ہے اللہ اکبر کبیرہ نانا میرے بھائیو پہلا سپارہ سورہ البقرہ اللہ پاک نے فرمایا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین جھوٹے بندے تے رب دی لعنت ہے اور صحیح مسلم تیرے میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ہے جھوٹ انسان کو جہنم نو لے کے جان والا ہے اور میرے ویڈیو میرے بھائیو دوستو جھوٹ تو بچو اگر کوئی میرا دوست میرا بھائی اور میرے مسلمان بھائیو اگر کسی نے کوئی ظلم کیتا ہے ظلم تو بعد آ جاؤ آقا اسلام نے فرمایا اگر میرے کسی امتی نے کسی دی پیلو دی تانی وہ پیلو دا رکھتے چھوڑ رہا ہوتا ہے پیلو لگتے کالے کھا بھی نہیں دا اگر کسی بندے نے پیلو دی تانی بھی ظلم دے دا دبائیے آقا فرماتے ہیں انہوں وہ بھی واپس کر کے آوے وہ بھی انہوں واپس کر کے آوے حاجی صاحب نمازی صاحب میں ہاتھ بن کے گزارش کرانگا دنیا تو زندگی گزارنا بڑا مشکل ہو گیا جناب حرام تو بچنا بڑا مشکل ہو گیا ہے لیکن جڑا بندہ بچتا ہے اللہ چاہ بھی دیتا ہے توبہ کرنی ہے پکی تے سچی اللہ پاک نے فرمایا اللہ اکبر اگر پکی سچی توبہ کرو گے اللہ سانو تو انعام اکرام کی عطا کرے گا آقا اسلام دے پاک سینہ تے اللہ نے پھر قرآن نازل فرمایا اللہ فرماتے نے آسا ربکم ایکفر عنکم سیئاتکم توجہ فرمانا قرآن پیش کر رہے ہیں وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ